الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائنا أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ اس بات کی توفیق دی کہ اس ناشناختہ گوہر کے سلسلے میں آپس میں ہم لوگ کچھ گفتگو کر سکیں اور اس کو آپ لوگ اپنی زبان میں اپنے سماج میں دوسری خواتین تک پہنچا سکیں. ایک مرتبہ مختصر سا تعارف اگر آپ لوگ اپنا صرف ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے بتائیں گے سالہ گزشتہ جن لوگوں نے ان نشستوں میں شرکت کی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ بیشتر اس میں بڑے کلاسز والے کتنے ہیں؟ وہ خواہان کی جو بچیاں ممبر پر جاتی ہیں وہ کتنے ہیں؟ جو شروف رفتن ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جو انشاءاللہ اس سال جائیں؟ صحیح. معرف دین کو پہنچانے کے لیے ممبر ایک بہترین ذریعہ لیکن محصور نہیں، محدود نہیں. لابد الا ان نہیں کہ بس جب تک کہ ہم اپنے ممبر پر نہیں جا سکتے تو اس وقت تک ہم معارف کو پہنچا نہیں سکتے. پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم معارف دین کو مخصوصاً معارف فاطمی کو آپ خواہران آپ بچیاں پہلے خود حاصل کریں اور اس کے بعد آپ نے کہا ہر ایک فرد اپنے عمل کے ذریعے مبلغ بن جائے گا. آپ لوگ اپنے گھروں میں جانا بھی ہوتا ہوگا. چلو آپ ابھی ممبر پر نہیں جا رہے ہیں لیکن جب آپ لوٹ کر کے اپنے گھروں میں اپنے سماج میں جائیں اپنے خاندان کی محفلوں میں اپنے خاندان کی محافلوں میں تو آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے سماج اور آپ کے خاندان کے لوگ یہ محسوس کر لیں کہ آپ کے پر معارف فاطمی کا اثر ہے. اور یقیناً ایسا ہی ہوگا. بولنا، چال، رفتار، گفتار، طرز زندگی آپ کا افتخار یہ ہے کہ مردوں کے لیے 1,24,000 پیغمبر تو عنوان آئی کے رہنا ہو رہا ہے. اپنے اپنے زمانے میں تھے
اور ہمارے آخری نبی قیامت تک آنے والے کاروان بشریت کے لیے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورہ احزاب 21 آیت لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تین صفتوں کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی رسول کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کہاں جانا ہے، اور اگر ان دو سوالوں کا جواب اسے آتا ہے تو وہ ذکر اللہ کثیرا، تو پھر مستقل وہ ذکر الہی میں مشغول اور مصروف رہے گا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پروردگار نے بطور نمونہ اور آئیڈیل قرآن میں کس کس کو بنایا۔ اسوے کا لفظ قرآن میں 3 جگہ استعمال، سورہ احزاب کی 21ویں آیت اور سورہ ممتحنہ کی 4 اور 6 نمبر کی آیت۔ سورہ ممتحنہ میں جناب ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کو اسوہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن جناب ابراہیم کے جو ساتھی ہیں ان کو جو اسوہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے قید لگائی جا رہی ہے۔ اس قالو کس صفت میں وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور اسوہ اور نمونہ ہے؟ جب وہ اپنی قوم والوں سے کہیں گے اِنَّا بَرَاءٌ، ہم تم سے براءت کرتے ہیں، مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم جو یہ شرک میں مبتلا ہو، اللہ کے مقابل میں تم غیر خدا کو جو شریک کر رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، یہ صفت ان کی بہت عالی صفت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ کب؟ بس ایک قید لگا دی ہے تو جناب ابراہیم کے ساتھیوں اور ان کے قوم والے یعنی ان کے جو اصحاب ہیں وہ اسوہ کس صفت میں ہمارے لیے قرار پائیں گے؟ اس حالت میں مشرکین کے مقابل میں تو انہوں نے اظہار براءت کیا ہے کہ نہیں، تمہارا یہ عمل ہم اس کو ہمارے لیے قابل قبول ہیں، لیکن مطلقہ طور پر جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بغیر کسی قید و شرط ہے، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ سورہ احزاب 21ویں نمبر آیت۔ وہاں ان کے لیے قید نہیں لگائی جا رہی ہے، بلکہ جو ان کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے اور جس پر ان کی زندگی کا اثر ہوگا، ان کے لیے کچھ ایڈجیکٹیو بتائے جا رہے ہیں اور کچھ صفات بتائے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، پہلی صفت اللہ سے لو لگائے ہو، اللہ سے امید لگائے ہوئے ہو، والیوم الآخر، قرآن پر یقین رکھتا، معاد پر یقین رکھتا ہوں۔ اسی کو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کو یہ پتا ہو من عین انا وإلی این انا، ہم کہاں سے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ اگر ان 2 سوالوں کو جواب ہمیں پتا ہو تو تیسرا سوال کیا مطلب ہوتا ہے؟ فی این، ہم ہیں کہاں، ہم جہاں ہیں یہ اہم نہیں ہے، ہم جہاں ہیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ کرنا کیا ہے یہ ہم خود سے سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمیں آبس نہیں بھیجا گیا۔ اگر بھیج کر چھوڑ دیا جاتا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن بھیج کر دوبارہ بلائے گا بھی وہ، کیونکہ قیامت پر ہمیں یقین ہے، کیونکہ بھیج کر ہمیں دوبارہ نہیں جانا ہے، اس نے بلایا ہے تو پھر کوئی ذمہ داریاں ہمیں دی ہوں، کوئی رسپانسبلٹی ہوگی ہماری۔
اس ذمہ داریوں کو خود ہم جان نہیں سکتے، بس اب اس کی ذمہ داری ہے. خود اللہ نے اپنے اوپر اس حق کو واجب قرار دیا ہے کہ ہم تمہارے لیے انتظام کریں گے ایسے سسٹم کا، ایسے نظام کا جو تمہارے درمیان میں آ کر تم جیسے ہوں گے، تمہارے درمیان میں اٹھ بیٹھیں گے، رہیں گے، لیکن ہوں گے ہماری طرف سے، جن کا عمل، جن کا کردار تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوگا اور تم کو ان پر بھروسہ ہوگا. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب، یعنی ان کی عصمت، ان کی طہارت، یہ اللہ کو بھی ضمانت دے رہا ہے، لہٰذا ان پر ہمیں بھروسہ ہو جائے گا. بس آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے لیے مطلقہ آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہمیں اگر ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے تو ہم میں یہ تین چیزیں ہونا چاہیے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور ہم پھر ذکر خدا میں مشغول ہوں گے. اس ذکر خدا میں ہم مشغول ہوں گے، کیا اس سے مراد یہ کہ میری زبان سے چلے گی؟ لفظ تو یہ نہیں ہے. قرآن میں یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو زبان سے اللہ کا ذکر کریں، جن کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، جن کا پورا وجود اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. بہت سے لوگ ہم اور آپ بھی کہتے ہیں ارے بھائی ان کو دیکھو تو واقعی خدا یاد آ جاتا ہے. سراسر جن کا وجود اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. تو رسول کے بعد یا رسول کی زندگی میں کون لوگ ایسے تھے کہ جن میں یہ صفت بطور اکمل اور اتم پائی جا رہی تھی؟ اللہ پر یقین، قیامت پر یقین، اور ان کا پورا وجود ذکر الہی میں مشغول تھا. رسول قیامت تک کے لیے نمونہ اور آئینہ ہے، لیکن رسول کی زندگی محدود ہے. رسول کے بعد کیا ہوگا؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ رسول جو زندگی چھوڑ کر کے گئے وہ ہمارے لیے آئینہ اور نمونہ ہوں گی. کتابیں معید تو ہو سکتی ہیں لیکن آئیڈیل اور نمونہ، کیونکہ اعتماد نہیں ہوگا، ہم کو بھروسہ نہیں ہوگا. ہمیں زندہ آئینوں کی ضرورت ہے، زندہ نمونوں کی ضرورت ہے. چلتے پھرتے لوگ ہوں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہو. پھر اگر ان میں وہ تمام جھلکیاں پائی جائیں کہ جو رسول اکرم میں ہیں کہ تو ہم کو اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا ان پر. یہ آئیڈیل اور نمونہ بن سکتے ہیں رسول کے بعد. اصحاب رسول میں رسول کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ صفات پائے جائیں. پورے اعتماد کے ساتھ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اپنے مخاطبین سے. اس کے بعد آپ ان کو دعوت دیں کہ جائیے مطالعہ کریے. آج تو گوگل کے زمانہ ہے، سرچ کریے آپ لوگ کہ کیا رسول کے بعد کوئی ایسا گروہ تھا. ممکن ہے کچھ نام آپ کو بتا دیے جائیں لیکن ان کی زندگی میں تناقضات پائے جاتے ہیں. ممکن ہے ان کی زندگیوں میں کبھی خوبیاں بھی ہوں لیکن خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ایسی بھی مواقع و مراحل ہیں کہ جہاں ہم اور آپ کنفیوز ہو جائیں. اور جس کی زندگیوں کو دیکھنے کے بعد کنفیوژن پیدا ہو جائے وہ آئیڈیل نہیں بن سکتا، وہ نمونہ نہیں بن سکتا. بس سوائے ایک گھرانے کے کہ جو آئیڈیل اور نمونہ ہے. اگر رسول ان کو نہ بھی پہچانواتے تو تجربہ، تاریخی حقائق اس گھرانے کے علاوہ کسی اور گھر تک ہمیں نہیں پہنچاتا. لیکن نور علی نور، سونے پر سہاگا یہ کہ رسول نے ان کو پہچانوایا بھی، ان کے بارے میں بتایا بھی. اور اس کے بعد پھر آپ اس پر گفتگو کریے، آیات نکالیے، تعریف میں حدیثیں نکالیے کہ کس کس کو کس طرح پہچانوایا.
اسٹیپ بائی اسٹیپ، کبھی طہارت اور عصمت کی ذمہ داری، کبھی میدان عمل میں رسول کی رسالت کا جب مسئلہ آیا کہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی رسالت کو ثابت کیا جائے، تو آپ قرآن آواز دے رہا ہے میدان مباہلہ میں کہ آج کیونکہ رسول کی رسالت کا مسئلہ ہے، ان کے اس بات میں مباہلے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیے آپ اپنے اچھے لوگوں کو لے کر کے آئیے، ہم اپنے اچھے لوگوں کو لے کر کے آئیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی اور اللہ سے عذاب کی درخواست کریں۔ اب یہ کیسا میدان ہو سکتا ہے؟ اتنا بھروسہ اور اعتماد ہو، لے جانے والا اپنے نزدیک ترین جگر کے ٹکڑوں کو لیے جا رہا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش ہوتی اور یہ میدان تجربہ ہوتا کہ لے جا کے دیکھتے ہیں، تو آدم انسان تجربہ وہاں کرتا ہے کہ جہاں یہ احتمال ہو کہ نہیں آج دیکھتے ہیں، آج اگر نہیں ہو پائے تو کل ہوگا، کل نہیں ہو پائیں گے تو پرسوں، پھر اگلے میدان میں ہم اتریں گے، آج کی کشتی ہار گئے تو پھر تک 1-2-3 مہینے کے بعد تیاری کریں گے، پھر میدان میں جائیں گے۔ اور لیکن یہ میدان وہ میدان نہیں ہے کہ آج کی کشتی اگر ہار گئے، کیونکہ آج یہاں تک بتوا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا۔ تو آپ بتائیں رسول کن لوگوں کو لے جا رہے ہوں گے اور لے گئے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں اعتماد، بلکہ امت مسلمہ کو اعتماد اور بھروسہ کرنا ہوگا۔ فاطمہ بس یہ اہل بیت ہے نا، ہم اہل بیت تک لے آئے۔ اہل بیت کا تعارف کیسے ہو رہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ بس حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 1,24,000 پیغمبر مردوں کے لیے، ہم خواتین کے لیے۔ ہر زمانے میں خواتین زیادہ تھی، صحیح ہے؟ آج بھی آ جائیے تحقیق کریے، دنیا میں تعداد آپ کی زیادہ، یعنی مرد 1/3 ہے، تقریباً 2/3 آپ ہوں گے۔ بس مرد کم، عورتیں زیادہ، لیکن مردوں کو بتانے کے لیے 1,24,000 کی ضرورت پڑی، ہم خواتین کو بتانے کے لیے۔ دو حال سے خارج نہیں یہ بات، یا آپ میں صلاحیت زیادہ ہے، آپ کی صنف میں صلاحیت زیادہ ہے کسی کو جذب کرنے کے لیے، کسی کو اپنانے کے لیے، اس کی خوبیوں کو اپنانے کے لیے آپ کو بار بار ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم آج نہیں مانے کل پھر ہم دوسرے کو بھیجیں گے، تیسرے کو بھیجیں گے، یا یہ مانے، اور یا یہ وہ جو ایک آ رہا ہے جس کو اللہ نے نمونہ بنا کر خواتین کے لیے بھیجا، اس میں اتنی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ جس کردار کو پیش کر کے جائے گی، وہ کردار اور اس کا ہر اقدام قیامت تک کے لیے مہر آخر ہوگا، ختم آخر ہوگی۔ عمر 18 سال، کام 1,24,000 پیغمبروں کے برابر۔ اب آپ بتائیے آپ کے لیے کتنا اہم مرحلہ ہے یہ؟ اس کو مانور دینے کے لیے، لفظ مانور سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ فارسی کا لفظ اس لیے ہم تاکید کر رہے ہیں، یعنی اس کو فوکس کرنے کے لیے۔ اور اچھا مانا ہماری ذمہ داری پر ہے۔ شاید گزشتہ جلسوں میں بھی ہم نے آپ تک پہنچایا تھا، لیکن بحث کو جوڑنے کے لیے بھی یہ بیوی کون ہے
اور رسول اکرم نے ان کو کس طریقے سے پہچانوایا. یہ جو آپ پہچانوا رہے تھے یہ تکلفات تھے کہ رسول اکرم معمور تھے. آیا رسول اکرم جو انجام دے رہے تھے بعنوان سنت رسول تھی وہ بات؟ کیا دلیل ہے کہ سنت رسول وہ نہیں تھی؟ جی ٹھیک ہے ان کی سلامتی کے لیے پہلے سلوات دے دی آپ لوگ. جواب دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سب اپنی سلامتی کے لیے سلوات دے دی. سنت رسول نہیں ہے. رسول اکرم نے اس کام کو اس لیے انجام نہیں دیا کہ امت دیکھ کر کے اپنی بیٹیوں کی اسی طرح تعظیم کرے. بہت سے کام آپ نے بعنوان سنت کام انجام دیے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ماں باپ انجام دیں، لیکن یہ کام وہ تھا کہ جو مخصوص حضرت فاطمہ زہرا اور رسول اکرم کے درمیان اللہ کی جانب سے رسول اکرم معمور تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عظمت کو اور ان کی اہمیت کو اور ان کی پوزیشن کو پہچانوائیں اور بتائیں. اور اب یہ جو عمل آپ نے انجام دیا یہ صرف آپ کی کتابوں میں نہیں، متفقہ مسئلہ ہے یہ کہ کس طریقے سے رسول اکرم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں عمل کرتے تھے. حتیٰ آپ پر اعتراض کیا گیا. صحیح ہے؟ اعتراض کس نے کیا تھا؟ جی اعتراض کیا گیا، شکوہ کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. کس نے کیا تھا اعتراض؟ جی عائشہ. آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ کا جواب یہ تھا کہ جب سفر معراج پر میں درخت طوبہ کے نزدیک پہنچا تو درخت طوبہ سے جو خوشبو محسوس کی ہم فاطمہ زہرا سے اسی خوشبو کا احساس کرتے ہیں. جب بھی ہمیں اس بات کا شوق ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ میں اس خوشبو کو استشمام کروں، تو ہم اپنی بیٹی کی خوشبو کو سنتا ہوں. اور دیکھ رہے رسول اکرم یہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا. قرآن نے جو ہمیں آئیڈیل بتایا، گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی نا، ابھی تک ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ جائیں گی بتلائیں گی کہ 1,24,000 پیغمبروں کے مقابل میں برابر ایک طرف خاتون ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے علاوہ کوئی بھی خاتون آئیڈیل نہیں ہے. کوئی بھی خاتون ہمارے لیے مطلقہ نمونہ نہیں ہے. قرآن میں کسی کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں دیتے. آپ کا ہوم ورک ہے. قرآن میں کتنی خواتین کا تذکرہ کیا گیا بعنوان پازیٹیو، یعنی اس کے مثبت رخ کی خاطر قرآن میں خواتین کا جو تذکرہ ہوا، کن کن خواتین کا تذکرہ ہوا مثبت رول کی بنا، یعنی اس میں خوبیاں تھیں. کتنی خواتین اور دھیرے کیوں بول رہے ہیں؟ آفرین 4
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 5، جناب خدیجہ 6۔ خوب یہ ہوم ورک ہے آپ کا، آپ نکالیے کن کن خواتین کا تذکرہ کیا گیا اور ان خواتین میں کون سے ایسے صفات تھے کہ جن کی بنا پر ان کا ذکر ہوا۔ اور وہ صفات کہ جو الگ الگ خواتین میں پائے جا رہے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ قابل ذکر بن گئی، آیا وہ سارے صفات بنحو اتم و اکمل فاطمہ زہرا میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ دعویٰ نہیں ہے، ادعا نہیں ہے خالی۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا ہوم ورک ہے، ہم جائیں دیکھیں باقاعدہ ڈھونڈے روایات سے زندگی میں 15 خواتین کا تذکرہ پڑا تھا، 15 خواتین کا تذکرہ ہوا ہے کہ جن کے کسی ایک زندگی کے رول اور روح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی خوبی تھی۔ لیکن ان کو آئیڈیل نہیں بتایا گیا، ان کو بطور آئیڈیل انشاءاللہ کہ مولانا صاحب کے رزق مبارک سے مجھے گولیاں فائدہ پہنچائے، اور آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں، کیونکہ یہ مشکل ہماری 1 2 سال کی نہیں ہے۔ اب ہم کو کھانسی والا مولانا کہا جاتا ہے، یعنی جن شہروں میں ہم مستقل جاتے ہیں، جب ہم پوسٹر لگتا ہے تو لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کھانسی والے مولانا۔ تو وہ ساری نمونہ نہیں، بطور نمونہ نے بھی پیش کیا قرآن میں۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کیوں؟ کب؟ اذ قالت، جب امرأۃ فرعون نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ کون سی صفت تھی حضرت آسیہ میں؟ کفر محض کے درمیان رہ کر خدا پر ایمان کامل اور بھروسہ اور توکل۔ اے میری بچیوں، کوئی بھی فضا آپ کو مجبور نہیں بنا سکتا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عذر نہیں پیش کر سکتی۔ البتہ یہ میں آپ سے تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی جس کا جیسا سن ہے ویسی گفتگو کریے گا۔ میں شاید اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں، وہ بچیاں اگر ممبر پر جائیں تو تبلیغی انداز نہ اپنائیں، بات پہنچا دیں، لیکن یہ احساس نہ ہو، کیونکہ نیچے خالہ ہوں گی، آپ کی چچی ہوں گی، پھپھو ہوں گی، دادی ہوں گی، نانی ہوں گی۔ اگر آپ نے ان سے تبلیغ کہ آپ یہ کریے اور آپ وہ کریے اور آپ یہ کریے، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بس آپ کو گفتگو ایسے پیش کرنا ہے کہ بات پہنچ جائے، لیکن آپ ڈائریکٹ ان سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تاریخ میں ایسی بھی خواتین تھیں جو ہمارے لیے آئیڈیل بن سکتی ہیں، کہ فرعون جیسے، فرعون کسی شخص کا نام نہیں جی، اس زمانے میں ہر اس شخص کو کہ جس میں ظلم و تشدد و کفر و شرک بدرجہ اعلیٰ و اکمل ہوا کرتا تھا، اس کو فرعون کہا جانے لگا۔
لہذا تاریخوں میں فرعین، فرعون کی جمع ہے، فرعونہائے زمان، آج بھی کہتے ہیں فرعون ہوا۔ بس کسی کی برائی اس کا نام پڑ جائے، علم پڑ جائے، لیکن کیا جناب آسیہ بہانے کی تلاش میں تھی؟ بس آپ نے دیکھا جناب آسیہ، اب آپ جا کر کے دیکھیے گا کہ ایک خاتون تھی فرعون کے گھر میں، کیا نام تھا اس کا؟ جو فرعون کی لڑکی کا میک اپ کیا کرتی، ماشطہ کہتے ہیں بیوٹی پارلر کو عربی میں، صحیح ہے؟ فرعون کی لڑکی کی جو بیوٹی پارلر اس کو سگار میز اس کا کیا کرتی تھی، وہ ایک خاتون تھی جو تحت تربیت حضرت آسیہ تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے کنگھا اس کے ہاتھ سے گر گیا، جب یہ جھک کے کنگھا اٹھانے لگی تو اس کی زبان میں کیا تھا، کیا آیا؟ اللہ کا نام آیا۔ لڑکی نے فوراً ٹوک دیا، مگر تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کیا جواب دیا؟ میں تمہارے باپ کے خدا کو خدا مانتی ہوں، میں اس کو اپنا اللہ مانتی ہوں کہ جو میرا بھی ہے تمہارے باپ کا۔ البتہ لہجہ خاص طور سے اس طرح پیش کریں تاکہ بعد میں فرق پیدا ہو جب آپ بیان کریں، اور یہاں تک کہ وہ کہتی ہے خبر دے دیں گے، اور خبر دی اس نے، اور ایک سخت ترین امتحان، 5 اس کے بیٹے تھے، 4 بیٹوں کو فرعون نے ایک ایک کر کے قتل کرتا گیا، اور قتل ایسے نہیں کیا گیا کہ گردن اڑا دی اور مار ڈالا اور زہر دے دیا، نہیں، بلکہ لوہا پگھلا رہا تھا، اس پگھلے ہوئے لوہے کو ایک ایک بچے کو اس میں ڈالتا گیا، اور یہ ماں دیکھ رہے تھے۔ تو بات ختم کر رہے ہیں، اس کو آپ جا کے مطالعہ کریں گے، حذف اس کا واقعہ بیان کرنا نہیں کیونکہ یہ مجلس بیان نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ نمونہ نہیں بن پائے، مثال تو بنی، ہم آئیڈیل نہیں بنی، کیونکہ زندگی کا ایک رخ ہے، ایک رول ہے، حتیٰ یہاں تک کہ حجت زمان کی آغوش اس کی پناہگاہ بن گئی۔ آسیہ نے فرعون سے کہا، جب وہ صندوق پہنتا ہوا گزر رہا تھا، قلعے سے اس نے دیکھا، اپنے قصر سے کہا اس کو اگر ہم لے لیں تو یہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب ایک خاتون اپنے کردار کے ذریعے سے فرعون جیسے بادشاہ اور ظالم کے دل پر اثر کر کے کسی زمانے کی حجت کی پناہ گاہ بن سکتی ہے، اور اپنے ایمان کے اوپر بھروسہ رکھ کر کے وہ ضرب اللہ للذین آمنوا، یہ ایک مثال، اما نمونہ نہیں ہے۔ اب یہ میں نے ایک آپ کے سامنے مثال دی، اس کے بعد ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون، دوسری کون عورت ہے؟ وہ مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها وصدقت بکلمات ربها، البتہ بیچ میں ایک ٹکڑا ونفخنا فیہ من روحنا، یا من روحی، آیت دیکھ لیجیے گا، یہ سورہ تحریم کی آیت کریمہ ہے۔ جناب مریم بعنوان مثال کہ جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، جنہوں نے کلمات الہی کی تصدیق کی، قرآن اس کی بعنوان مثال ان کی پیش کر رہا ہے مومنوں کے لیے۔ لیکن کیا وہ نمونہ اور آئیڈیل بن سکتی ہیں؟ جی بولے، آپ لوگ بولے، قرآن کی بات ہے، کیوں نہیں بن سکتی؟ بولیے بولیے، کیوں نہیں بن سکتی؟ پاک ہیں، مقدس ہیں، معصومہ ہیں، استفا کے و طہرہ کے،
پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو مصطفیٰ بنایا، آپ پاک و پاکیزہ و طاہر ہیں. وہی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. ہم اسوہ نہیں، نمونہ نہیں. کسی روایت میں نہیں آیا کہ تم اپنی زندگی کے لیے مریم کو نمونہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ، اسوہ بناؤ. کیوں؟ بھول گئے. ابھی فاطمہ زہرا سلام اللہ کو فی الحال تھوڑی دیر دل چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. ہم بیرونہ نے شیعہ بات نہیں کر رہے، ہم ابھی قرآن سے ڈھونڈ رہے ہیں کس کس کو بعنوان آئیڈیل اور نمونہ بے تمام معنی ہم بنائیں. ان کے تقدس کا انکار نہیں ہے. اسی طرح گفتگو کریے گا. پہلے جناب مریم کو پوری طرح منوائیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیان میں بعض خطیبوں کی طریقے سے اہل بیت کو فضائل بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی کو نیچا نہیں دکھانا ہے. اہل بیت کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ کسی دوسرے کو نیچا کر کے ہم ان کو بڑا نہیں کرنا چاہتے. وہ جتنے بلند ہیں ان کی بلندی بیان کریے. اور یاد رکھیے گا مناظرے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب خصم کی یعنی اپنے مخالف کی کوئی بات بیان کرے تو اتنی اچھی طرح بیان کریں کہ جب تک جواب نہ آپ دیں اس وقت تک سامنے والا سمجھے کہ یہی بات صحیح ہے. یہ حسن ہے مناظرے کا. آپ اپنے دشمن کو کمزور بنا کر کے پچھاڑیں تو کون سا کمال ہے. آپ اپنے دشمن میں جتنی خوبیاں ہیں اس کے فن میں تو آپ پوری طرح بیان کریں. لہذا جناب مریم اہم ہے، لیکن آئیڈیل اور نمونہ نہیں سکتے. کیوں؟ یہ ہم چاہ رہے تھے آپ لوگ کریں. جب آپ کلاس کہیں لیں تو اسی طرح بیان کریں. جب مجلس ہوگی تو خیر وہاں اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی، لیکن موقع ضرور دیں. درمیانے کو ضروری نہیں جو روٹین چلا آ رہا ہے، جو پیٹرن چلا آ رہا ہے اسی طرح گفتگو کریے. آپ بچوں اور جوانوں کو جو بچیاں ہیں ان کو ایک دعوت ذکر دیں. ذرا سوچو غور کرو. اگلی مجلس میں پوچھیں گے، آپ کے سوال کو سنیں گے. زندگی کا اہم ترین مرحلہ کون سا ہے جی؟ بولیے. اس میں شرمانے کی بات ہے. انشاءاللہ جب آپ لوگوں کا موقع آئے گا اس وقت شرمائیے. ازدواجی زندگی پہلے اس کو سائیکولوجی طور پر بتائیں. انسان بے نفس ممکن ہے بہت اچھا ہو، بہت اچھا ہو، کوئی اس میں کمی نہیں ہے. جہاں سے ہم اور تم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جہاں سے اشتراک پیدا ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیزیں مشترک ہوتی ہیں ان میں کچھ امتیازات بھی ہوتے ہیں. ممکن نہیں ہے دو چیزیں بے تمام معنی مشترک ہوں. یہ سب آپ نے بحثیں پڑھی ہوں گی توحید میں. اگر بے تمام معنی کوئی چیز ایک جیسی ہے تو پھر دو نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ بات صحیح ہے. یہ خالی معنی لے رہی ہے کیونکہ مولانا بول رہے تو ہم مان لیں. اچھا دو کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جی؟ دو کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ بھی اب پیج ہے، ایک گلاس تھا، دوسرے گلاس کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ پہلا والا ایک ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر پایا. بس ہمیشہ دو کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب پہلا نامکمل ہے. البتہ اس کے وجود سے انکار نہیں ہے. اس پہلے گلاس نے اپنا کام کیا لیکن کامل نہیں ہے، بس دو کی ضرورت پڑی. اشتراک کیا اس میں ہے کہ یہ بھی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، یہ بھی ضرورت کو پورا کر رہا ہے.
یہ اس میں اتحاد ہے. ہمیں یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. بس بہت اچھے تھے ماں سلمہ، بہت اچھی تھی سلمہ. ہمارے گھر کی ہماری بیٹی نماز، ماں باپ کا کہنا ماننا، سچ بولنا، ہوم ورک کرنا، اور تمام اشتراکات دیکھ کر کے ہم نے ہاں کہلوا دی. لیکن جہاں سے وجہ امتیاز کا مسئلہ آیا کہ کچھ ہم میں خوبیاں پائی جا رہی ہے، کچھ کمیاں ہیں، کیونکہ ہم مکمل نہیں ہیں، تبھی تو دو کی ضرورت پڑی ہے. وہاں ہم تحمل نہیں کرتا. اس مرحلے کے لیے ہمارے لیے نمونہ حضرت مریم نہیں ہے. حضرت مریم بہت اچھی ہے، بہت مقدس ہیں، اللہ والی ہے، مقدس ہیں. پوری زندگی وہ بیت المقدس میں رہتی تھی. اصل ان کی ماں نے نظر کی تھی، انی نظر تو آنے والے بچے کے لیے میں نے نظر کر لی ہے کہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے اللہ کے لیے کر دوں گی. بہترین تھی، تنہا تھی. ہماری اشتراکی زندگی نہیں پتہ، ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہے. تو جیسے جیسے زندگی آپ لوگوں کی عمر بڑھتی جائے اور مرحلے آپ ان مرحلوں میں پہنچ جائیں کہ جہاں ان موضوعات پر گفتگو کر سکتی ہیں، وہاں پر ضرور اس موضوع پہ گفتگو کریے گا. کہ الگ سے خوب ہونا اچھی بات ہے، لیکن کسی دوسرے کے ساتھ خوب رہنا یہ زیادہ ہے. خوبیوں میں مگر چشم نظر، غض نظر نہیں ہے. خوبیوں میں مگر عفو و بخشش نہیں ہے. یہ کیا انسانی کمالات میں نہیں آتا؟ خوبیوں میں آپ کبھی اپنے حق سے گزر جانا نہیں ہے. یہ کب تک سمجھ میں آئے گا؟ جہاں خطرہ ہو کہ میرا حق پامال ہو سکتا ہے. لیکن کسی بڑے ہدف کے لیے ہم اپنے یہ تمام چیزیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو انسان کا رشد، کمال، اس کی ترقی کا سب سے پہلا مرحلہ اشتراکی زندگی ہے. اس سے پہلے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے. ہم لوگ کہتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ پیٹ سے پیر نکالے. اتنی اچھی، اتنا اچھا، اتنا فائدے کا بچہ، اتنی محترم بچی، ارے ہمیں کیا پتا تھا. یہ بھائی مرحلہ ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بعد والی زندگی کے لیے آمادہ ہی نہیں کیا ہے، تیار نہیں کیا ہے. بس بحث کو ہم روکے نا، یعنی دروازے اس پر موضوع جب آپ بولیں گے تب اس پر گفتگو کریں، اچھی طرح کریں. کیونکہ ہماری معاشرے اور سماج کی جو بہت سخت مشکل ہے وہ یہ والی ہے. اور آپ سب کیونکہ اس سماج میں رہ رہے ہیں، آپ کو بھی ساری اطلاعات ہوں گی. بس آئیڈیل اور نمونہ بن سکتی بطور مطلق. اسی طرح ایک ایک آپ خاتون کو لیتی رہیے. جناب مادر جناب موسیٰ کی ماں، ان کا تذکرہ آیا ہے، ان پر وحی نازل ہوئی ہے. ان سے پروردگار نے کہا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے حوالے کر دیا اپنے بچے کو، صندوق میں رکھ کے پانی کے حوالے کر دیا. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اعلیٰ منزل پر. لیکن ان کی زندگی کے اور مرحلے. بس ایک ہی خاتون ہے، میں سمیٹنا ہوں. اب یہ کام آپ کا ہے کہ اس کو آپ باقاعدہ مطالعے کریں، اسٹڈی کریں، نکالیں، نکات لکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں آیا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ہاں الگ الگ ہو سکتا ہے. اس صفت میں یہ، اس صفت میں وہ، اس صفت میں وہ، اس صفت میں وہ. ہم کسی کا انکار نہیں کرتے. لیکن اب آئیے بات کریں سماجی طور پر. جب کسی کو آئیڈیل بنانا چاہیں
تو اگر ایک کا نام بتائیں یہ زیادہ بہتر ہے یا 10 کے نام بتائیں؟ دیکھو جب سچ بولنا ہو اس کو دیکھنا، جب زندگی گزارنا ماں باپ کے ساتھ تو اس کو دیکھنا، اور جب شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا تو ان کو دیکھیے گا، جب ماں کے ساتھ ماں کا مرحلہ ہو تو اس کو دیکھیے گا۔ ہم نے اپنے گھر میں کئی آئینے رکھے ہوئے ہیں کہ جب بال دیکھ سر سنوارنا ہو تو اس آنے میں کھڑے ہوئیے گا، اور جب گویا آپ جو ہے اپنے شانوں کو دیکھنا ہو تو اس آنے میں آئیے گا۔ کیسا لگے گا؟ ممکن ہے؟ بس ایک ایسا ہمارا آئیڈل اور نمونہ ہو اللہ کی جانب سے، اور یہاں بات تمام۔ اب اس کو آپ کا کام ہے اس کو اچھی طریقے سے گفتگو کو تیار کرنا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ اس کا موضوع ہے کہ آپ کو کس طریقے سے قرآن نے، اب آئیے پڑھ کے، قرآن نے 4 خانوادوں کا تذکرہ، 4 گھروں کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 گھر بولیے کہ، اور تو اب تک سب سے پہلے انہیں کے لیے بتائیں، فرض یہ ہے کہ نہیں بتایا اہل بیت کے بارے میں، ابھی ہم مان لیتے نہیں بتایا، کیونکہ ہمیں تو گفتگو کرنا ہے، منوانا ہے کہ آپ نتیجے تک پہنچیے۔ قرآن نے ایک ایسا گھر بتایا کہ جہاں مرد برا ہے عورت اچھی ہے۔ جناب آسیہ فرعون، سب کو جواب دینا چاہیے تھا یہاں سے۔ ایک ایسا گھر بتایا کہ جہاں مرد اچھا ہے عورت بری ہے، 2 گھر ایسے ہیں، یعنی ایک ایسا بھی گھر بتایا کہ جس میں یہ صفت پائی جا رہی ہے۔ جناب ایک ساتھ جناب نوح اور لوط، کیا ہے؟ ضرب اللہ للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کیا ہے؟ برائی کیا ہے؟ خانتا تحت عبدین، نہیں ابھی خانتا نہیں ہے، تحت، یہ دونوں خواتین، تحت عبدین صالحین من عبادنا فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی اپنی شوہروں کے ساتھ، بس مرد اچھے عورتیں بری۔ ایک گھر ایسا بتایا جہاں دونوں برے، کون؟ جب آپ جی بولیے جی، گھبرا کے کیوں بولتی ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کیا مطلب ہوا؟ ما اغنی عنہ مالہ، جو اس نے کمایا ہے وہ بھی نہ مال کمایا، وما کسب، جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا ہے، عزت، آبرو، شہرت، نام، نمود، گنڈے گردی، بدماشی۔ آپ جانتے ہیں ابو لہب بہت بدماش آدمی تھا، گنڈا تھا، چھیڑتا تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ جو ظاہر جو رسول اکرم کو پریشان کرے اس سے اور کون دوسرا امان میں ہوگا؟ جلا تو آپ کی گولی موجودہ تھی۔ اب ہمارا ایک سوال ہے، وہ گھر کے جس میں مرد برا تھا عورت اچھی تھی، اس کی خبر دے دی؟ وہ گھر کے جس میں مرد اچھا تھا عورت بری تھی، اس کی بھی خبر آپ دے رہے؟ وہ گھر کے جہاں دونوں برے تھے اس کی بھی آپ خبر دے رہے؟ بھیجی کتاب آپ نے ہدایت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے بتانے کے لیے، 3 ناقص گھروں کی خبر دے دی اور کامل گھر کی خبر نہیں ہوگی، یہ تو خلاف ہے حکمت خدا ہے، ابس ہے، سائیکلوجی اعتبار سے بری بات ہے۔
کیا آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے آمد جو لوگ سیکھنے کے لیے آئے آپ اس میں ناقص لوگوں کی تو باتیں کریں اور جو کامل ہو اس کے بارے میں گفتگو نہ کریں. نتیجہ بس اس حکمت کے تحت ہم یہاں تک پہنچیں گے. یقیناً قرآن میں ایک ایسے گھر کی خبر ہے کہ جو ہر اعتبار سے کامل ہے. ولیکن مثلا فرض یہ ہے لا نعلم الى الان ہمیں ابھی خبر نہیں ہے اس گھر کی ہے اس میں. لیکن کیوں ہے اس کو پہلے تو فارمولے کے تحت ثابت کر چکے ہیں. ہو نہیں سکتا ہدایت کی کتاب میں ناقص گھروں کے بارے میں خبر ہو اچھوں کی خبر. میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں کسی کلاس کسی اسکول میں ایک بدماش کو لے کر جاؤں یہ دیکھیے یہ ہے ابا نے کتنا ان کے ساتھ کیا تھا یہ نکلے. پھر دوسرے کو لے کر کیا جاؤں لیکن یہ دیکھیے اتنے دن تک صحیح رہے اور ایک غلط صحبت ملی تو بگڑے جا رہے ہیں. تو کچھ خوبیاں کچھ کمیاں بتاتے چلے جا رہے ہیں سامنے کے سامنے اور کلاس ختم. اب آپ یہ بتائیے جو میرا یہ لوگ جب اٹھیں گے ان کے ذہن میں ایمیج کیا ہے؟ ہم نے بطور نمونہ تو کسی کو بتایا ہی نہیں. بس یقیناً پروردگار کی جانب سے کوئی ایسے گھر کو بتایا گیا ہے کہ جو کامل ہے. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن میں ڈھونڈیں رسول اکرم کے بتائے ہوئے فرامین میں ڈھونڈیں کہ دیکھیں کون سا ایسا گھر ہے کہ جس کو کامل بتایا گیا ہے. پھر دوبارہ سے وہی والی گفتگو فی بیوت پڑھیے مکمل فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ کچھ گھروں کو بلند رکھا جائے. ٹھیک ہے آئے کریمہ یاد ہے نا جی. خوب یہ گھر بلند رکھے جائیں تو کیوں کیا ہے ان میں صفت؟ یذکر فی اسمہ اس لیے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال اور صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. بس کچھ گھروں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو بلند رکھا جائے. خوبیاں اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ کام ہوتا ہے. مسلمانوں بتاؤ کون سے گھر ہے وہ کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہے خدا کہہ رہا ہے؟ بس پھر وہی والی بات ہے یقیناً کوئی ہے. بتاؤ تاریخ سیرت تفسیر صرف ایک گھر تک آپ پہنچیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھا گیا کہ کیا اس گھر سے مراد ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہے؟ رسول نے فرمایا نعم. ایک صاحب نے اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کیا یہ بھی گھر انہی میں سے ہے؟ کس گھر کی طرف اشارہ کیا تھا جی؟ یعنی جناب جہاں یہ آیت اتری وہ کون سی جگہ تھی؟ جہاں رسول بتا رہے تھے وہ کون سی جگہ تھی؟ مسجد. اشارہ بھی کر کے پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب مسجد میں ہی کوئی ایسا گھر تھا جو دکھ رہا تھا. مسجد میں ہی کوئی ایسا گھر کا دروازہ تھا جو دکھ رہا تھا. تبھی تو اشارہ کر کے بتایا کہ کیا یہ بھی ان گھروں میں سے ہے؟ رسول نے کیا فرمایا؟ جواب نعم من افاضلھا. ترجمہ ہاں بل من افاضلھا یعنی کیا مطلب؟
جی ان میں افضل ترین یہ گھر ہے ان گھروں میں. ہم قرآن میں ڈھونڈ رہے تھے نا کہ کوئی ایسا گھر ہوگا کیونکہ ناقص گھروں کی خبر دی ہے, کوئی کامل گھر ہوگا, ڈھونڈنے بتایا ضرور ہے کون سا. یہ آئیے کریمہ لائیے, اور اس گھر میں ہیں کون لوگ؟ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. گھر میں عورت ہوتی ہے, مرد ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, سب کچھ تو اس میں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. آیت تفسیر کے بعد گھر ہے تو دروازہ بھی ہے. اس آیت کے بعد کسی ایک دروازے پر رسول اکرم کھڑے ہو کر آ جا کے سلام کرتے تھے. یا یہ جو ہم بتا رہے ہیں مان لو, اور یا ہمیں ڈھونڈ کے بتاؤ وہ کون سا گھر ہے کہ جو جہاں 100% جس کو ہم آئیڈل اور نمونہ بنا سکے. یہ تو فرض ہے کہ ضرور بتایا ہوگا نا. اب آپ بتاؤ, ایک ہفتے کے بعد ملاقات کریں گے, کوئی اور گھر بتا دو, قسم ہے خدا کی اگر کوئی گھر بتا دے تو اس گھر کو ہم مانیں گے, اگر وہ آئیڈیل اور نمونہ قرآنی اور روایت اور حدیث کی روشنی میں. ہم کسی کے ناموں سے محبت تھوڑی نہ کرتے ہیں, اس کے کردار سے محبت کرتے ہیں. کردار ہے جو نام کو اچھا بنا دیتا ہے. آج ہم ناموں سے محبت کرتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ نام عکاسی کر رہا ہے کسی کردار. اب جب آپ یہاں تک لے آئے اپنی بات کو, بحث کو, کیا کہ مولانا 10:30. ابھی تو آپ تھکے نہیں ہے نا کہ 8 بجے ہم سے کہا گیا تھا 9:30 بجے بحث شروع ہوئی ہے. اب تک کہوں گا نمبر 1 پتہ ہے ایک ساتھ جب بولتی نہیں سمجھتے خواتین کی 2 لائٹیں کچھ ہیں, ان کا تذکرہ ہوا ہے تو ان میں کون کون سی صفات تھی. آج یہ صفات کسی ایک خاتون میں بھی ہے جو اکمل اور ادب پائی جاتی ہے. نمبر 2 عمر, بہترین نمونہ قرآن میں آیا ایسا گھر ہے, کیونکہ 3 گھروں کے بارے میں تو خبر ہے, آیا وہ چوتھا گھر ہے کہ جس میں تمام صفات پائے جا رہے ہوں جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے آئیڈل اور نمونہ ہو سکے. کوئی ایسا گھر ہے, اور جب آپ ڈھونڈ لیں تو اس کے دلائل لکھیں, اس بنا پر, اس بنا پر, اس بنا پر, اس بنا. جہاں ایک ساتھ 3 رابطوں پر انسان 3 رابطوں میں زندگی گزار رہا ہے. ایک اپنے خدا کے ساتھ, بلکہ 4 رابطے. ایک خود اپنے ساتھ, ایک اپنے سماج کے ساتھ, اور ایک مطلقہ نعمت الہی کہ جس سے وہ مولانا استفادہ کر رہا ہے. انسان اس رابطوں میں اس نے اپنے آپ کو کس طرح کمال کرنا. کوئی ہے ایسا گھر کہ جس میں ان 4 رابطوں میں انسان آئیڈیل ہوتا ہے؟ چاروں رابطوں میں ڈھونڈنا ہمیں کیا ہے؟ من این انتم الی این انتم وفی این انتم, کہاں سے آئے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. ان تینوں سوالوں کو ان 4 رابطوں میں ڈھونڈنا ہے. کوئی ایسا گھر کہ
کہ جہاں لڑکی بیاہ کر کے آئی ہو اور وہ اپنے شوہر سے کہے کہ اے علی، میں اپنے گھر سے جب نکلی اور اس گھر میں وارد ہوئی تو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ جس کو اپنے قبر میں وارد ہوئی اس قبر کے مرحلے کی طرح ان قمت للصلاة فنعبد اللہ، آپ اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کریے تاکہ مل کر اللہ کی عبادت کریں۔ ہے کوئی گھر جہاں شادی کے تیسرے دن بیاہی خاتون دلہن اپنے جہیز کے لباس کو، بلکہ اس نکاح کے لباس کو، عروسی کے لباس کو، آنے والی خاتون کو جو جس کو ضرورت ہے اس لباس کی، اس کو دے دے، اور جب اس کا باپ پوچھے اس کے بدن پر پیون لگے لباس کو دیکھ کر کہ میری بیٹی تمہارا شادی کا تیسرا دن ہے، کہاں بابا راہ خدا میں دے دیا، اور اب اس سوال کے جواب اور غضب کر حیران کن ہے، کہاں اللہ بابا میرے پاس دو لباس تھے لیکن میں نے راہ خدا، کیونکہ خدا کو دے رہے ہیں نا، اللہ کو دے رہے ہیں، تو میں اللہ کو کیسے کمزور چیز کی اور قیمتی چیز اپنے پاس رکھوں؟ البتہ حضرت کا جواب یہ نہیں تھا، یہ میرا ایکسپلین تھا، حضرت کا جواب یہ تھا کہ راہ خدا میں وہ دیا جائے جو ہمیں زیادہ پسند ہے، انسان کو زیادہ پسند ہے۔ کوئی گھر ہے تو بسم اللہ، ہے کوئی ایسا گھر کہ جب محلے میں آواز دی جائے، کوئی آئے مسجد میں اپنے مسائل کو لے کر، مسجد کا امام کہے ارے فلاں جگہ جاؤ، کیا کیا تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ کہاں محلے میں بہت جگہ گئے لیکن کسی نے سنا نہیں، کہا فلاں جگہ جاؤ نا، وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، خالی ہے کوئی گھر، ہے کوئی دوسرا گھر جس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے دوسروں پر پیٹ پوچھا؟ اگر ہے تو بسم اللہ۔ اور اس گھر کی جو صفات دھیرے دھیرے آپ کو پہلے خود حاصل کرنا ہے، پھر بیان کرنا ہے، جب آپ جا کر کے دیکھیں کہ کس کس طریقے سے، اور جب گھر اس طرح کا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہ کیا ہوگا؟ فرزہ سے سلمان آگے کہہ رہے فرزہ تو کیا تمہیں جنت کے شوق نہیں ہے؟ اچھا کیونکہ سلمان سن چکے تھے اپنے رسول سے کہ سلمان اس منزل پر ہے کہ جہاں جنت کو اس بات کا شوق ہے کہ سلمان میرے یہاں آ جائے، ہے ہم میں کوئی ایسا؟ مجلسوں میں ہم جاتے ہیں جنت میں جائیں ہیں، اچھا بری بات نہیں ہے، یہ اچھے کام کرتے ہیں تاکہ جب کوئی اچھا کام ہم نے کیا اور اس کے بعد کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے، سب سے پہلے جو ذہن میں سوال آتا ہے کیا؟ بتاؤ یار، ابھی تو ہم نے اس کی باتیں پوری کی تھی اور اس کو کپڑے پہنوائے تھے اور پھر بھی میرا، اس کا مطلب فوراً مطالبہ، یعنی ہم پلس میں جا رہے ہیں، ہمارا قرضہ وہی نہیں ادا کیا پروردگار نے۔ یہ ہم اچھے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں، ہم جیسے بروں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اچھے وہی لوگ تو ہیں کہ جو غریبوں کی خبر لیں، یتیموں کی سرپرستی کریں، بیواؤں کے مسائل کو حل کریں، اچھے لوگ یہ ہیں۔ ان لوگوں کا مطمئن نگاہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔
جناب صاحب المیزان، تفسیر المیزان سنیے نا، ان کے بابا اپنے بیٹے کے خواب میں آئے تفسیر المیزان لکھنے کے بعد، اور آ کر گلا کرتے کہتے ہیں تم نے اتنی بڑی تفسیر لکھی لیکن تم نے ہمیں کچھ نہیں بخشا، کچھ نہیں دیا. کیا کہتے ہیں علامہ طباطبائی کہتے کیا سنا ہے نا آپ لوگوں نے کیا کہا؟ فرماتے بابا آخر ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، کوئی ایسا بڑا کام کر دیا کہ میں اللہ سے کہوں کہ اس کام کے بدلے میں میرے بابا کو دے دو. یہ ہے علامہ میزان جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا کو آئیڈیل بنایا ہے. اب آپ بتاؤ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے عمل، اس گھر کا عمل کیا ہوگا؟ لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا نريد کیا؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نطعمکم لوجہ اللہ، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، مجھے تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، نہ جزا نہ بدلہ نہ شکریہ. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ اس کا بدلہ ہمیں خدا سے چاہیے، یہ ہے ہدایت. نہیں کہا کہ اس کا بدلہ چاہیے، کل وجہ اللہ کے. بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس گھر کی ہمیں تلاش ہے وہ یہ گھر ہے. اب ہم نام نہ لیں کس کا گھر ہے، جس گھر میں یہ صفات پائے جائیں گے اس کو. اب برا گردانی کے لیے دیکھیے، مطالعہ کریے اور آپ بیان کریے انشاءاللہ کہ ہم اپنے سماج میں کچھ بھی ان کے بارے میں ایک چیپٹر ہو گیا کلوز.